امی سے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، یوسف چودھری نے آج تو میری جان ہی نکال دی، چلو گھر چلتے ہیں، میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، امی چودھری نے کیا کیا؟ اس نے کہا، ابھی نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ چودھری بھی آ گیا، میری امی سے کہنے لگا کہ چکر لگاتی رہا کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جب تک تم لوگ کراچی نہیں جاتے، روز ہی 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کر آ جایا کرو۔ میری امی نے کہا، چودھری صاحب آپ تو میری طبیعت کا پتہ ہے، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اب تو 1 ہفتہ بستر سے نہیں اٹھ پاؤں گی۔ وہ چودھری کہنے لگا، میں معذرت خواہ ہوں، میں اس وقت جذباتی ہو گیا تھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری امی کہنے لگی، چودھری صاحب اس میں جذباتی کیا ہونا، آپ نے تو جانوروں والا سلوک کیا ہے۔ میں تو آپ کو کہتی رہی چھوڑ دو چھوڑ دو، لیکن آپ نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اب مشکل ہے کہ میں دوبارہ تمہارے پاس آؤں۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا، اچھا کل تک اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہ ہو تو مجھے بتانا، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، وہ تمہیں 2 دن کے اندر ہی ٹھیک کر دے گا۔ اب میں پریشان ہو کر یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ پتہ نہیں چودھری نے میری امی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ میں تو خود کو بہت طاقتور مرد سمجھتا تھا، لیکن اب چودھری کو دیکھ کر، اس کی طاقت دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا تھا کہ میری امی تو بس ہی کروا دی تھی۔ پھر امی کہنے لگی، چلو یوسف باقی باتیں گھر پر کریں گے، اور پھر وہ چودھری بھی چلا گیا۔ میں نے امی کو بائک پر بٹھایا، چودھری کے ڈیرے سے باہر تھوڑے فاصلے پر آ کر میں نے بائک روک دی۔ میں نے کہا، امی کیا ہوا مجھے بتائیں۔ امی کہنے لگی، گھر تو چل پگلے۔ میں نے کہا، امی گھر پر تو سب ہوں گے، اس وقت میں آپ سے تھوڑی یہ پوچھ پاؤں گا سب کے سامنے۔ میری امی کہنے لگی، مت پوچھ، چودھری نے جو میرے ساتھ کیا ہے، پتہ نہیں وہ کیا کھا کر آیا تھا، وہ تو پورا جانور بن گیا تھا۔ اس کا گاجر کل سے بہت تگڑا لگ رہا تھا، پتہ نہیں اس پر کچھ لگا کر آیا تھا۔ پھر جب میں نے میچ شروع کیا تو آؤٹ ہی نہیں ہو رہا تھا، تھوڑی دیر مزید آؤٹ نہ ہوتا تو میری تو جان ہی نکل جاتی۔ میں نے کہا، واقعی؟ امی نے کہا، یوسف تمہیں تو پتہ بھی نہیں آج کل اس نے میرے ساتھ کیا کام کیا ہے۔ میں دیکھتی ہوں آج کل رات تک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، ورنہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤں گی، میں اپنا چیک اپ کرواؤں گی۔ میں نے کہا، اچھا امی، آپ کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اب آپ کو دوبارہ چودھری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر امی نے کہنے لگی، ہاں یوسف ابھی تو گھر چل۔ پھر میں بائک سٹارٹ کر کے گھر آ گیا۔ گھر آیا تو بہنوں نے کھانا بنایا ہوا تھا۔ کاشف پوچھنے لگا، ہاں امی کیا ہوا، آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ پھر امی کاشف سے جھوٹ بولنے لگی، کہنے لگی، بیٹا اصل میں ساری زندگی میں نے اتنا کام نہیں کیا، اس لیے آج بہت زیادہ کام کیا، مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پھر وہ میری بہن کنزا کو آواز دینے لگی، کنزا میرا بستر لگا دو، میں سونا چاہتی ہوں۔ میری بہن آئی اور کہنے لگی، ماں کچھ دیر بیٹھو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد سو جانا۔ میری امی کہنے لگی، کنزا میں بہت تھک گئی ہوں، پتہ نہیں مجھے بخار بھی لگ رہا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ امی کے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ گھر پر سب کے ساتھ جھوٹ بول رہی تھی۔ پھر میں نے کنزا سے کہا، کنزا امی کو پریشان نہ کرو، انہوں نے زندگی میں اتنا کام تھوڑی ہی کیا ہے، وہ چودھری نے تو میری امی کو ملازم سمجھ لیا تھا، اتنا کام کروایا بیچاری سے، جاؤ امی کا بستر بنا دو تاکہ وہ آرام سے سو جائیں۔ پھر میں نے کہا، امی آپ جب تک سوتی ہیں میں آپ کے لیے دودھ اور کچھ دوائی لے کر آتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ آرام آ جائے۔ میری امی کہنے لگی، ہاں یوسف مجھے تو بہت تکلیف محسوس ہو رہی ہے۔ پھر میں باہر میڈیکل سٹور پر آیا، میں نے اسے کہانی بتائی کہ اس طرح کا مسئلہ ہے، اس نے مجھے 2-3 دوائیاں دیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا، یہ دودھ گرم کر کے امی کو دے دو، یہ دوائی بھی، اور پھر میری بہن نے دودھ گرم کر کے امی کو دی۔ دوائی کھا کر امی سو چکی تھی۔ پھر ہم سب نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر سب لوگ سونے کی تیاری کرنے لگے۔ اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو اپنی بہن کے ساتھ سکون حاصل کرنا ہے، لیکن کاشف میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ پھر میں نے اپنے چھوٹے بھائی کاشف سے کہا، کاشف آج رات تم اندر کمرے میں سو جاؤ، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کاشف کہنے لگا، نہیں بھائی، اندر مجھے گرمی لگتی ہے، وہ سو رہی ہے نا میری بہنیں۔ پھر وہ عائشہ سے کہنے لگا، عائشہ امی کا خیال رکھنا، وہ رات کو کسی بھی وقت اٹھیں تو تم دیکھتی رہنا۔
میں نے کہا یار کاشف وہ چھوٹی ہے، اسے نیند آ جائے گی، امی پریشان ہو جائیں گی، آج سو جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ پھر کاشف منہ بسور کر اندر چلا گیا۔ میں نے بہن سے کہا اندر مجھے جگہ دو۔ اب سب لوگ اندر سو چکے تھے، میں باہر اپنی چارپائی پر لیٹا ہوا موبائل چلا رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کب میری بہن آئے اور میں اس کے ساتھ میچ کھیلوں۔ رات کے تقریباً 1 بجے میری بہن آئی اور آ کر چارپائی پر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچنا چاہا، لیکن وہ کہنے لگی بھائی ابھی نہیں، کمرے میں سب سو رہے ہیں، آپ باہر صحن میں سو رہے ہیں، کوئی بھی جاگ کر واش روم وغیرہ گیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ اس نے کہا دوسرا کمرہ خالی پڑا ہے، اس میں چلتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی بھائی اگر کوئی اٹھ گیا اور اس نے مجھے دیکھا، میرا بستر بھی خالی ہوگا اور آپ کا بھی، تو شک پڑ سکتا ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کریں؟ وہ کہنے لگی ابھی کچھ نہیں کرتے، کراچی جا کر میں تمہیں سکون دوں گی۔ میں نے کہا نہیں یار، آج تو بہت دل کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگی بھائی تیرا تو میرا بھی بہت کر رہا ہے، کیوں نہ کافی دنوں سے وہ پٹھان بھی نہیں آ رہا۔ اور ہاں پٹھان سے یاد آیا، پھر کیا سوچا کراچی کب چلنا ہے؟ میں نے کہا ہاں بس کل ابو سے پوچھوں گا کہ زمین کا کیا کرنا ہے، کب تک وہ میرے نام لگائیں گے، پھر جیسے ہی ہو جائے گی ہم چلے جائیں گے۔ پھر میں اور میرا چھوٹا بھائی واپس گھر آ گئے اور میں نے اپنے بھائی سے کہا یار کراچی میں مکان فائنل کر لو، بس کل تک یہ کام ہو جائے، اور آج میں کسی سے ملتا ہوں تاکہ ہماری زمینیں سیل ہو جائیں۔ کاشف کہنے لگا ٹھیک ہے بھائی، آپ زمین کے بارے میں سوچیں، میں کراچی کے گھر کا کچھ کرتا ہوں۔ پھر میں باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا یار جتنی بھی زمینیں میرے حصے میں آتی ہیں وہ مجھے سیل کروا دو 2-3 دن کے اندر اندر۔ وہ کہنے لگا یار 2-3 دن میں کون خریدے گا، اتنے پیسے کس کے پاس ہیں؟ میں نے کہا یار کچھ بھی کر کے جلدی بیچنا ہے۔ وہ کہنے لگا چودھری کو بیچ دو، وہ چاہے تو خرید سکتا ہے، ویسے بھی ہم لوگوں کا فیصلہ اسی نے تو کیا ہے۔ میں نے سوچا ہاں آئیڈیا تو اچھا ہے۔ پھر میں نے چودھری صاحب کو کال ملائی، چودھری صاحب نے فون اٹھایا۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے ہاں یوسف بولو۔ میں نے کہا چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے ہماری زمینیں کتنی ہیں، یہاں کوئی نہیں خرید سکتا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زمینیں آپ ہی خرید لیں۔ پھر چودھری صاحب کہنے لگا یوسف خرید تو لوں گا لیکن قیمت میری مرضی کی ہوگی، یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں گھاٹا دیا ہے۔ میں نے کہا چودھری صاحب مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا کم سا دے دیں۔ آپ نے کہا ہم اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا شام کو امی کو لے کر میرے ڈیرے پر آ جانا، زمینوں کے بارے میں جو بات ہوگی وہیں کر لیں گے، میں نے کتنے میں خرید رہا ہوں تمہاری امی کو وہاں بتا دوں گا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ پھر میں گھر آیا، پھر میری امی اب کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ زمینیں ہمیں مل جائیں گی اور ہم ابو سے مل آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کل تم لوگوں کے ساتھ جا کر نام لگوا دوں گا اور پھر 8 سے 10 دن میں زمینیں ہمارے نام ہو جائیں گی، لیکن اتنی جلدی ان کا کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ میری امی کہنے لگیں تھوڑی تھوڑی کر کے بیچ دیتے ہیں، فی الحال کچھ بیچ لیتے ہیں، کراچی چلتے ہیں، گھر خرید لیتے ہیں، پھر بعد میں آ کر ساری بیچ دینا۔ میں نے کہا امی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چودھری صاحب کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں کی زمینیں لے لوں گا۔ وہ کہنے لگی ہاں یہ بھی اچھا ہے۔ میں نے کہا امی وہ شام کو آپ کو اور مجھے زمین کے بارے میں بات کرنے کے لیے بلا رہا ہے۔ میری امی کہنے لگیں نہیں یوسف میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب کی بار گئی تو وہاں میری لاش ہی آئے گی۔ میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور ہی صحیح، چلے نا شام کو۔ امی کہنے لگی مزید کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔